الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجئے یا غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے۔ دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے۔ جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، غوث الورا کا آج بھی فیضان عام ہے۔ جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم، نور مجسم، شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت
ہر سال کی طرح اس سال بھی 39واں سال ختم ہو چکا. ہر سال ربیع الثانی کے اس مہینے میں، 11ویں شریف کے مہینے میں، دستگیر کے مہینے میں 11 روزہ جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کرتی ہے، جس کا 6واں جلسہ آج 7واں جلسہ آج ہمارے اس محلے یاقوت پورہ کالونی روبرو مسجد علی علیہ السلام منعقد ہے. اور اس کی بنیاد مولانا سید عبد الواسع نقشبندی قادری چشتی نیازی رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی. قابل مبارکباد ہیں ان کے فرزندگان اور خصوصاً ان کے جانشین جناب سید محمد علیم نقشبندی چشتی قادری نیازی صاحب اپنے باپ کی بنیادوں کو مضبوط رکھا ہے. آپ کے والد محترم نے جو جلسہ شروع کیا ہے، ان کے صاحبزادے یہ جلسہ رکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے والد محترم کے راستے پر ہیں. اور وہ باپ بھی خوش نصیب ہیں، یہ بیٹے بھی خوش نصیب ہیں. وہ باپ دولت تو دیا لیکن بچے کو دین نہیں دیا، وہ باپ بیکار ہے. وہ باپ جو جائیداد تو کھڑا کر دیا لیکن غوث اعظم کی محبت نہیں دے سکا، وہ باپ بیکار ہے. وہ باپ جو پڑھا دیا لکھا دیا، بڑے سے بڑا عہدیدار بنا دیا، لیکن بچے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں سکھایا، اہل بیت اطہار کی محبت نہیں سکھایا، غوث اعظم کی خواجہ غریب نواز کی محبت نہیں سکھایا، صحابہ اکرام کا مرتبہ نہیں بتایا، اہل سنت جماعت کی اہمیت نہیں بتایا، وہ باپ بیکار ہے. یہ باپ کچھ نہیں دیا لیکن دیا غوث اعظم کی محبت، تو وہ باپ بھی اعلیٰ ہے اور اس کی اولاد بھی اعلیٰ ہے. یہ جلسہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے. زمانہ کہہ رہا ہے 11ویں شریف مت مناؤ، دنیا کہہ رہی ہے غوث اعظم کے جھنڈے مت اٹھاؤ، دنیا کہہ رہی ہے کہ 11ویں مت کرو، دنیا کہہ رہی ہے یا غوث کے نعرے مت بلند کرو. لیکن آج یاقوت پورہ کالونی میں بیٹھ کر ہمارے شمس بابا نے اپنے باپ کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے زمانے کو چنوتی دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم لاکھ مخالفت کرتے رہو لیکن غوث کا جھنڈا بلند ہو کر رہے گا. اور یہی جھنڈا یہاں بھی ہماری حفاظت فرمائے گا اور وہاں بھی اسی جھنڈا یہ کام آئے گا. اس لیے تو حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اولیاء و اصفیاء زیر لوائے دستگیر. یہ کون فرما رہے ہیں؟ عالموں کے عالم بحر العلوم. سبحان اللہ. یہ عالموں کے عالم بحر العلوم، استاد العلماء، استاد المشائخ، وہ جس سے آ کے بادشاہ مشورہ لیتے تھے، وہ بحر العلوم. وہ بحر العلوم جو عثمانیہ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، وہ بحر العلوم مولانا عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. آج یہ چھڑ بھیا بول رہے کہ جھنڈا کیا ہے، تو پھر ہمارے شمس بابا بولے جھنڈا کیا، جھنڈا ڈنڈے کا ڈنڈا ہے. یہ ارے تم کو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو آؤ جلسے میں بیٹھو، آؤ جامع مسجد افضل گنج میں، آؤ صحیح علماء کے پاس. یہ لفافے کے علماء تم کو کیا بتائیں گے، یہ منہ تھے کی بات کرنے والے کیا بتائیں گے. ان عالموں کے پاس بیٹھو جو تمہارے منہ دیکھ کے تقریر نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تقریر کرتے ہیں. اور آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، سردی کے باوجود بھی جو بیٹھ کر آپ نے بتا دیا کہ ہم کو محبت ہے تو غوث اعظم سے محبت ہے.
اور غوث اعظم سے جو محبت رکھے گا اس کو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، خبر میں بھی فائدہ ملے گا، اور اس کو حشر میں بھی فائدہ ملے گا، اور اس کا وہ غوث اعظم کے جھنڈے تلے رہے گا، لوائے حمد کے نیچے رہے گا۔ اس لیے حضور بحیرہ علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے فرمایا کہ اولیاء و اصفیاء زیر لوائے دستگیر، لواء جھنڈے کو بولتے۔ بھائی آپ کو تو معاملے کام نہیں آتا، آپ ایک میاٹرک نہیں نکال سکے، اور انہوں نے نظر ڈال کے لوگوں کو ولی بنا دیا۔ تو اب آپ کی سننا یا ولیوں کی سننا؟ کامن سینس۔ میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، بھائی بڑے بڑے باتیں مت کرو۔ قرآن کی تفسیر قرآن میں یہ ہے، تو تمہارے کو قرآن میں ولیوں کی تعریف نظر نہیں آئی؟ تم بولے یہ سنت کرو وہ سنت کرو، مسواک ایسا لگاؤ، قدم ایسا بڑھاؤ، ایک ایک سنت، اور ہم ہر سنت کو مانتے ہیں کیونکہ ہم اہل سنت جماعت ہیں۔ داڑھی رکھو، نمازاں پڑھو، مسواک لگاؤ، وضو کرے تو ایسا وضو کرو۔ بے شک ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن ادھوری سنت نہیں، پوری سنت ہونا چاہیے۔ خالی ادھوری سنتوں کے باتیں کر کے لوگوں کو بھٹکانا، نماز کا چاکلیٹ دے کے لوگوں کو گمراہ کرنا، قرآن کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑو۔ ہم تم کو دعوت فکر دے رہے ہیں، آ جاؤ، پورا قرآن پڑھو۔ قرآن میں جب نماز کی بات بھی ہے، حج کی بات بھی ہے، روزے کی بات بھی ہے، زکوٰۃ کی بات بھی ہے، تو قرآن میں اولیاء کا احترام بھی بتایا گیا ہے۔ جب مسواک لگانا سنت ہے، مسجد میں داخل ہونا، دائیں پیر ڈالنا، بائیں پیر سے نکلنا، ایسا سونا سنت کے مطابق، ایک ایک سنت صحیح ہے، مگر وہاں اولیاء اللہ کی تعریف کرنا بھی رسول کی سنت ہے۔ اور تم ہے کہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جھنڈا کیا ہے؟ جھنڈا بابا علامت ہے اولیاء کی تعریف کی۔ کوئی جھنڈا اٹھاتا ہے، جھنڈا لگاتا ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ اہل سنت الجماعت والا ہے۔ جس کے گھر پہ غوث کا جھنڈا، انہیں ہے سنی۔ جس محلے میں غوث کا جھنڈا، وہ محلے کے لوگ سنی۔ جس گلی میں غوث کا جھنڈا ہے، وہ گلی سنی۔ جس میدان میں غوث کا جھنڈا ہے، وہ میدان سنی۔ جس ملک میں غوث کا جھنڈا ہے، وہ ملک سنی۔ کیونکہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کے پاس ولی نہیں ہوتا۔ رافضیوں کا نہیں ولی ہوتا۔ کبھی دیکھے رافضیاں ہر جلوس نکالتے، کبھی کسی ولی کی درگاہ کا صندل کا جلوس نکالے، جھولے کا جلوس، گھوڑے کا جلوس، ہار کا جلوس، خنجر کا جلوس۔ ارے تمہارے مقدر میں کیا ہے؟ تم تو گھوڑوں کو لے کے دوڑو، یہی خالی یہیں پھر کے۔ ہمارے امام حسین نے تو ایسا گھوڑا دوڑا دیا، یزید کی بولتی بند ہو گئی۔ ان کے شہزادے ہیں غوث اعظم دستگیر۔ امام حسین کے اگر سچے ماننے والے ہیں تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی ماننا۔ تو کبھی وہابیوں کو دیکھیں آپ، کوئی عرس کرتے ہوئے، قوالی کرتے ہوئے، صندل نکالتے ہوئے،
یہ مقدر اپنے ہیں. کبھی مہدیوں کو دیکھے، کبھی خارجیوں کو دیکھے، کبھی معتزلیوں کو دیکھے، کبھی جبریوں کو دیکھے، کیونکہ کسی بھی فرقے میں ولی نہیں ہوتا. ولی حق فرقے میں ہوتا ہے، حق جماعت میں ہوتا ہے. اہل سنت جماعت فرقہ نہیں ہے، جماعت ہے، کیونکہ اس جماعت میں حق والے اللہ کے ولی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ. اس لیے ہمارے پاس غسل شریف، صندل شریف، عرس شریف، کیونکہ یہ شریف اس لیے بنے کہ ولی اللہ کی شرافت لے کر آتا ہے، اور ولی شریف بناتا ہے. جو ولی کہنے جاتا انہیں شریف، جو ولی کہنے نہیں جاتا انہیں شریر. اب آپ شریر رہنا چاہتے ہیں، شریف رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ کا فضل، آپ شریف ہے اس لیے جھنڈے اٹھاتے ہیں. جھنڈے اٹھانے والا شریف، 11ویں کرنے والا شریف، فاتحہ دینے والا شریف، درگاہ کو جانے والا شریف، اور جو شریر ہے یہ جھنڈا کہہ کو سمجھ لینا بڑا شریف. کیونکہ یہ جھنڈے سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی. شیطان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی آیا تھا، آ کے غوث اعظم کو بھی چاہا کہ اپنی گرفت میں لے. کیا زبردست ہے شیطان. اب ہمارے لوگوں کو تو ایک انگلی میں اکھاڑ دیتا انہیں. وہ اچھا ہے ہمارے ہاتھوں میں غوث کا دامن ہے، ورنہ ان لوگوں کو تو لے لیا، ناخن سے لے لیا ان لوگوں کو. ہاں ایسا یوں ناخن کر کے لے لیا. رافضیاں چلے، مہدیاں چلے، وہابیاں چلے، تبلیغ جماعت چلی، جماعت اسلامی چلی، پورے کے پورے چلے گئے. کیا پتہ جھنڈا کہے کو. ہم بولے یہ جھنڈے سے تو ہے، اس لیے ابھی پڑھے نا ہرے جھنڈے کے شہزادے. اور بیرون سرکار نے کیا فرمایا؟ اولیاء و اصفیاء زیر لوائے دستگیر. اولیاء ہماری اور تمہاری بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں. اس آس سے بول رہے ہیں غور سے بیرون سرکار جب ولیوں کی بات کرے تو گناہگاروں کی بھی کرے. ہاں ہمارے جو ولی ہوتے ہیں نا بیلنس رکھتے ہیں ان. ہاں یہ لوگ جو ہے آ کے بیلنس کچھ بھی نہیں ہے. نماز پڑھو، نماز پڑھے نہیں پڑھے تو ڈولا نہیں دیتے. بولا تو کون دینے والا ڈولا؟ تو اپنا ڈولا خرید، تیرے کو نہیں ہے نصیب. ہم کو ڈولے کے اوپر ہار بھی رہتا ہمارے. تو کیا ہے یہ کہہ کو وہ کہہ کو. تو اس لیے بیرون سرکار بولے کہ اولیاء اور اصفیاء غوث اعظم کے جھنڈے نیچے ہیں. اولیاء اور اصفیاء کو ضرورت ہے غوث اعظم کے جھنڈے کی. جو ولی ہوتا اس کو دامن غوث اعظم ملتا، اور دوسرے جو گناہگار ہوتا اس کو بھی دامن غوث اعظم ملتا. اس لیے بیرون سرکار نے فرمایا گناہگاروں پہ دامن غوث اعظم ہے. خدا کی شان کے کیا شان ہے غوث اعظم. کیونکہ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا حضور آپ کے پاس تو سب آتے ہیں، گناہگار بھی آتے ہیں، نیکوکار بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، شرابی بھی آتے ہیں، متقی بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، آپ سب کو فیض دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو بولے میاں نیکوکار میرے لیے ہے، گناہگار کے لیے میں ہوں. اس لیے حضور بین علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے گناہگاروں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی جماعت میں جائیں گے تو گناہگاروں کو دھتکار دیا جاتا ہے، لیکن ہماری اہل سنت جماعت کی جماعت ایسی ہے کہ گناہگاروں کو خرید بٹھا کر غوث کا دامن دیتے ہیں.
اس لیے ہم یہ جلسہ کرتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے جو پڑھا نہیں لکھا نہیں اس کو نہیں معلوم غوث اعظم کون ہے، جھنڈا دیکھ کے ادب کر لیا۔ دیکھیے فیض کیسا پہنچا رہے ہیں ہمارے بزرگاں، جھنڈا دیکھ کے بھی ادب کر لیا۔ نہیں یہ پیر کا ادب ہے، اس کو نہیں معلوم پیر کا نام کیا ہے، اس کو نہیں معلوم پیر کے کارنامے کیا ہے، اس کو نہیں معلوم پیر کا مرتبہ کیا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ پیر کی عظمت کیا ہے، لیکن اتنا معلوم یہ پیرانے پیر کا جھنڈا ہے۔ عظمت کر لیا تو غوث اعظم کہہ رہے ہیں وہ میرا ہے، میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اپنے کرم کو دیکھ کر اس کی بخشش کروا لوں گا۔ تم کو کیا معلوم جھنڈا؟ ہم جھنڈے والوں سے پوچھو بتائیں گے۔ ہاں اب جھنڈے والے حضور بحر العلوم جھنڈے والے، مودی صدقن جھنڈے والے، بانی جامع نظامیہ جھنڈے والے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں فاضل بریلوی جھنڈے والے، یہاں تک غریب نواز جھنڈے والے۔ اس لیے تو کہا ہے کہ اولیاء و اصفیاء زیر لوائے دستگیر، اولیاء اور اصفیاء بھی غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے ہیں۔ اب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں سنی بھائیوں کہ آپ اچھی طرح سمجھو، ادھر بھٹکنے میں رکھو جاؤ۔ یہ لوگ اتحاد کے نام پر ہمارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کلمے پہ اتحاد کرو، کہہ کا کلمے کا اتحاد ہے رے، کہہ کا اتحاد کرتا تو کلمہ تیرے کو کلمہ پڑھنا آتا؟ کلمے میں کیا ہے؟ کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا آدھا کلمہ پڑھتا کیا لا الہ الا اللہ؟ آدھا کلمہ پڑھے تو اللہ قبول بھی نہیں کرتا، پورا کلمہ پڑھنا پڑتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لاکھ مرتبہ کوئی لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، کروڑوں مرتبہ اللہ 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 بولا، ہزاروں مرتبہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بولا، پھر بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ بولتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوث یا غوث۔ اب یہاں محمد رسول اللہ کو ماننا ہے، یہ سارے کے سارے یہ اللہ کو نہیں مانتے لوگ، اللہ کو مانتے تو غوث اعظم کو بھی مانتے تھے۔ یہ اللہ کو نہیں مانتے یہ لوگ، آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے، اگر قرآن پاک کو مانتے تو غوث اعظم کو بھی مانتے، انہوں حدیث پاک کو بھی نہیں مانتے۔ یہ نرے شیطان کی ذریت ہے، شیطان نہ تو نہیں چاہتا۔ اب آپ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے نا آپ، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہمارے آقا، ہمارے نبی، ہمارے ماوا ملجا، رحمت للعالمین، خاتم النبیین۔ اللہ نے لگا دیا کلمہ پڑھنا ہے نا تو میرے حبیب کے رستے سے آنا، ورنہ بہت ہے کلمہ پڑھنے والے۔ ہم بھی وحدانیت کے قائل ہیں، بہت سارے لوگ مورتی پوجا نہیں کرتے، یہ ہندوستان ہے، یہاں بہت سارے ایسے بھی ملیں گے جو مورتی پوجا نہیں کرتے، لیکن ان کو ہم مومن نہیں سمجھتے۔ خالی اللہ کو ایک ماننے سے مومن نہیں ہوتا، مومن جب ہوتا ہے جب محمد رسول اللہ کو مانے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میرے کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے کو آنا ہے تو پراپر چینل محمد رسول اللہ سے آنا، اچھے اچھوں کو آنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا۔ اب آپ سننے کو تیار ہے؟ ذرا کچھ گہری باتیں نکل جا رہی ہے۔ اب آپ سوچئے، آپ غور فرمائیے، غوث اعظم کے آپ چاہنے والے ہیں، اللہ کو اگر دنیا بنانا تھا، دنیا میں حضرت آدم کو بھیجنا تھا تو سیدھا سیدھا حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دینا تھا، یہ سجدہ کہیں کو کرانے لگا؟
ابھی دنیا میں آئے نہیں، ابھی تو حضرت آدم کو روح پھونکی گئی اور حکم ہو رہا ہے کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. لفظ سجدہ ہے وہاں پر، جھکو نہیں ہے، سجدہ ہے. اب غور کرو، آپ پہلے طریقت لوگ ہیں نا، وہاں قرآن میں آیا سجدہ. ہمارے کو بول رہی جا کے خبر پہ سجدہ کر رہے ہیں، تیرے کو کیا معلوم قرآن میں کچھ سجدہ آ گیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ انکار کر کے بتاؤ. آدم کو سجدہ کرو، یہ کیوں شرط لگائی؟ سیدھا سیدھا دنیا بنانا تھا، حضرت آدم کو بھیج دینا تھا، حضرت حوا کو بھیج دینا تھا، آدمیت چلتے رہتی تھی. کیا اس کے بغیر چارہ نہیں تھا کیا؟ اللہ بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے. اللہ نے ابتدائی آفرینش یعنی کائنات کو بنانے سے پہلے، حضرت آدم کو کائنات میں بھیجنے سے پہلے حضرت آدم کو سجدہ کروا رہا ہے. تو کیا بات بتا رہا ہے؟ کیونکہ شیطان حضرت آدم سے پہلے تھا. فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا. یہ میں نے کہہ رہا ہوں. آپ کو اگر اردو تھوڑی بہت آتی ہے نا، میلاد نامہ پڑھنا، محدث دکن سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنا، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ شیطان کا اتنا بڑا مرتبہ تھا کہ وہ عرش کو ٹیکا لگا کے انہوں بھگونے لے کے پھر کے ایک مسجد سے دوسری مسجد نہیں جا سکتے. مگر شیطان کہاں پہنچا تھا؟ عرش کو ٹیکا لگا کر 70,000 فرشتوں کو دائیں طرف، 70,000 فرشتوں کو بائیں طرف درس دیتا تھا، تعلیم دیتا تھا، پڑھاتا تھا. کس کو؟ کس کا ٹیچر تھا؟ کون سے یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا؟ ملائکہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا. انہیں 70,000 فرشتے ادھر، 70,000 فرشتے ادھر تعلیم دیتا تھا. اب سمجھو، تعلیم تو بہت دیے، مدرسے تو بہت قائم کرے، ملائکہ کو تو بہت پڑھائے، زمین کا کوئی چپا نہیں سمجھے، میرا سجدہ کرے، میرے کو تو خوب مانے، توحید پہ قائم رہے، وحدانیت پہ قائم رہے، احدیت پہ قائم رہے، نمازیں بھی پڑھے، سجدہ بھی کرے، فرشتوں کے استاد بھی رہے. اب دیکھنا یہ ہے کیا یہ حقیقی سجدہ ہے؟ اب بتانا یہ تھا. یہ حقیقی مدرسہ ہے، یہ حقیقی ٹیچر ہے. آخر اس کے دل میں کیا ہے؟ اس کے دل میں کیا ہے؟ آخر یہ دیکھنا تھا. اللہ نے ظاہر کر دیا، کہا سجدہ کر. فرشتے جھک گئے، نورانی مخلوق جھک گئی. جو نار تھا، نار پہ توجہ اتار رہا ہوں میں. نار، شیطان جو ہے نار سے بنا ہوا ہے. نار، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے. نار اکڑ گیا، نور جھک گیا، نور جھک گیا، نار اکڑ گیا، نار میں چلے گیا. تو اللہ نے بتا دیا کہ لاکھ دولت رکھو، لاکھ آمدنی رکھو، لاکھ جائیداد رکھو، یہاں تک لاکھ سجدے رکھ لو، لاکھ نمازیں رکھ لو، لاکھ حج رکھ لو، لاکھ قرآن پڑھنا رکھ لو، لاکھ مدرسے قائم کرو، لاکھ کتابیں لکھ لو، لاکھ قرآن کے ترجمے کر لو، لاکھ حدیث بیان کر لو، لاکھ تم تعلیم حاصل کرو. لیکن اگر میرے محبوب کے آگے نہیں جھکیں گے تو تم ناری ہو جائیں گے، جھک جائیں گے تو نوری ہو جائیں گے.
اب ہم سے بول رہے ہیں یہ کپڑے کے ٹکڑے کو کہیں کی چوم رہے ہیں؟ کپڑے کو نہیں چوم رہے، غوث اعظم کے نام کو چوم رہے، کیونکہ ہمارے کو وہاں سے مل گیا سبق، جو جھک گیا نور ہو گیا، جو نہیں جھکا وہ ناری ہو گیا۔ تو ہم غوث کا جھنڈا دیکھ کے جھک جاتے ہیں، چوم لیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اے شیطان ہم تیری نہیں سنیں گے، ہم چلیں گے تو محبوبوں کے رستے پہ چلیں گے۔ درگاہ دکھی چوم لیتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں اے شیطان تو نے تو سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن ہم ولی کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، ہم تیرے طریقے پہ نہیں چلیں گے۔ اس لیے شیطان نے ترکیب نکالی، ان کو کیسا بھٹکانا، ان کو نماز کا چاکلیٹ، تو انہیں بھی وہی تھا نا، وہی میں نمازی، میں متقی۔ اگر آپ شیطان کی ہسٹری پڑھیں گے نا تو ہر آسمان پہ اس کا نام الگ تھا، سارے فرشتے اس کا احترام کرتے تھے، اور احترام کہیں کو ختم ہو گیا، پورا پروٹوکول ختم ہو گیا۔ اب ہر آدمی مردود 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 بول رہے ہیں۔ اب مردود کو بولے تو اب چڑھتا کہ نہیں چڑھتا مردود؟ اس واسطے پکوڑوں کو پکوڑے بولتے چڑھتے، آپ ہماری کو بولو جلیبی ہم خوش ہوتے۔ ہاں بڑے انہوں ہمارے کو بولے عود دان، ہم تو خوش ہیں، خوشبو کی بات ہے، ہم خود عود جلاتے ہیں، عرس میں دیکھو عود، فاتحہ میں دیکھو عود، درگاہ میں دیکھو عود، ہے جب عود دان، کیونکہ خوشبو کی باتیں کرتے ہیں، محبوبوں کی باتیں کرتے ہیں۔ تم ہے پکوڑے، وہ بھی جلے ہوئے، کیونکہ تم نار کی طرف گئے، ہم نور کی طرف گئے، اس لیے درگاہ دے کے جھک گئے، جھنڈا دے کے جھک گئے، 11ویں آگے جھک گئے، یا غوث کہیں جھک گئے۔ ہم جھک کے بتا رہے ہیں اے اللہ ہم وہ ناریوں میں سے نہیں ہے، وہ نار والوں میں سے نہیں ہے، ہم نور والوں میں سے ہے، کیونکہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ نور ہے، ہم نور کو ماننے والے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا غوث اعظم کا کیوں جھنڈا اٹھانا، غوث اعظم دستگیر کی 11ویں کیوں کرنا، آپ سمجھ میں آیا؟ ہاں اگر آپ سمجھدار ہیں تو یہ سمجھو پہلے شیطان کو کیوں جھکایا، اللہ کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ یہ نہیں بولا میرے کو سجدہ کرو، آدم کو کرو، پھر آدم کو سجدہ کیوں کرا رہا اللہ؟ اب انہوں آگے ہمارے کو الٹا مار رہے، ہے دیکھو اللہ سے مانگنا، ارے مانگنے کی بات تو بات رہے بھائی آسان ہے، یہاں تو سجدہ ہی کرا دے رہے نا، نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے تو بسم اللہ بولتے تھے۔ ارے مانگنے کی بات آسان ہے، ہم تو عثمان بھائی سے بولتے 100 روپے دو عثمان بھائی بول کے، یہ تو آسان بات ہے، سجدہ کرنا مشکل ہے نا، ہے نا؟ سجدہ کرنا مشکل ہے لیکن مانگنا آسان ہے۔ تم بول رہے مانگنا کسی سے نہیں، رات دن چندہ مانگتے پھرتے، وہاں تو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو، تو اللہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے میرے محبوبوں کے آگے جھکیں، اللہ کو یہ پسند ہے۔ ابھی نماز نہیں دیا، ابھی روزہ نہیں دیا، ابھی قرآن نہیں دیا، ابھی نبیوں کو بھیجا نہیں، ابھی دنیا آباد نہیں ہوئی، اللہ کو پسند ہے کہ میرے محبوب کو چاہا جائے، کیونکہ آدم میرے محبوب ہیں، آدم کے آگے جھکے، اگر میرے کو چاہنے والا ہے تو میرے محبوب کو بھی چاہے گا، میں جو بولا سجدہ وہ تو سجدہ کرے گا، جو چاہے کرے گا۔ اس لیے ہمارے کو یہ نسخہ اولیاء نے سکھا دیا، بابا 11ویں کر لینا، چھٹی کر لینا، اجمیر شریف چلے جانا، بغداد شریف جانے کی تمنا کرنا۔ اتنی بڑی شخصیت حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ کبھی روضہ پاک پر یاد کیجئے،
کیا بھائی ان کے نمازیں نہیں تھی، ان کے روزے نہیں تھے، ان کے حج نہیں تھا؟ وہ تو شمس المفسرین ہے، قرآن کے ترجمے کرے، وہ حدیث پڑھائے لوگوں کو، وہ شیخ الحدیث تھے، وہ فقہ کے ماہر تھے، تصوف کے ماہر تھے، نظر ڈالتے ولی بنا دیتے تھے، پھر کیوں بول رہے ہیں کبھی روضہ پاک پر یاد کیجئے؟ وہ بھی غوث اعظم کو بول رہے ہیں، یہ نہیں بولے اللہ میرے کو بغداد پہنچا دے، یہ پکوڑوں کی بولی ہے، اللہ ماں مجھے پہنچا دے۔ ہاں ارے وہ تو آٹومیٹک کی بات ہے، غوث کا نے طاقت کس کی ہے؟ خواجہ کا نے طاقت کس کی ہے؟ بابا کا نے طاقت کس کی ہے؟ بیرولوم کا نے طاقت کس کی ہے؟ ہاں ارے ان کی تو عقل کی بیماری گئی بھائی، اللہ سے مانگو، انہوں جا کے چندے مانگتے، ہاں انہوں ان سے مانگتے، جا کے ڈاکٹر کو بولتے ڈاکٹر صاحب ایسی دوا دو میرے کو شفا ہو جائے، ڈاکٹر شفا دیتا، گولی شفا دیتی۔ پھر روزانہ تو شرک کر رہے تمہارے بقول، ہم تو کبھی شرک کرتے ہی نہیں۔ ہاں اگر جھکنا شرک ہوتا تو کیا اللہ فرشتوں سے شرک کروا رہا تھا؟ عقل کا نام نہیں، اس واسطے میں بولتا ہوں یہ لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے، جو ولیوں کو نہیں مانا سمجھ لینا انہیں اللہ کو نہیں مانتا، جو ولیوں کو مانتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ میری بارگاہ میں وہ باریاب ہوتا ہے جو اولیاء کے آگے جھکتا ہے، جو اولیاء اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ باریاب ہوتا ہے۔ ہمارے کنے سلسلہ ہے، اس لیے حضور بحیروں علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بدعت آتی ہے وہابیوں کے پاس، ہمارے پاس نسبت آتی ہے، ہم نسبتوں کے لوگ ہیں، اس لیے غوث اعظم کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، یہ نسبت ہے، غوث پاک کا عرس کرتے ہیں، یہ نسبت ہے، 11ویں شریف کرتے ہیں، نسبت ہے۔ اگر کسی گھر میں 11ویں شریف ہوتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ غوث اعظم کا غلام ہے، نسبت رکھتا ہے غوث اعظم سے، اس لیے 11ویں کر رہا ہے، اور جو نہیں کرتا یہ کیا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، تو ہمارے کو بدعتی بول رہا، پلٹا کے ایسا وار کروں گا تو سمجھ میں نہیں سکیں گا، تو بدعتی ہے، ہم ہیں نسبت والے، یہ جھنڈا لگا دیے، سمجھ میں آ گیا یہ نسبت والے لوگ رہتے ہیں، غوث کے چاہنے والے، یہ نسبت ہے ہمارے پاس، اور اللہ بھی یہی چاہ رہا تھا اگر نسبت رکھنا ہے تو میرے محبوبوں سے نسبت رکھنا، فرشتوں جھک جاؤ، فرشتے جھک گئے، نسبت حاصل ہو گئی، شیطان اکڑ گیا، دوزخ میں چلا گیا، اس لیے ہم کو دوزخ میں نہیں جانا ہے، غوث اعظم کا دامن تھام کے جنت میں جانا ہے۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، حسین یا حسین، غوث یا غوث، خواجہ یا خواجہ۔ یہ اس لیے جلسہ کرتے ہیں، اب یہ جلسہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، کم لوگوں کو سمجھ میں آتا، ہمیشہ حق کم لوگوں کے پاس تھا مگر غلبہ رہا۔ آپ لوگوں کا ڈرنا نہیں، ہم اتنے کم ہیں، آپ کم نہیں ہیں، بہت اہم ہے۔ ہاں یہ بول لیتے رہتے، سڑے کیڑے مکوڑے کچھ بھی بول لیتے رہتے، ان کا نہ علم ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ ایمان ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ اسلام ہے، نہ کچھ نہیں ہے، خالی سب کو لے کے چلنے کا جذبہ ہے، کچھ بھی نہیں چل رہی۔ کیا کر لیے مسلم پرسنل لا بورڈ والے، سب ہے نا اس میں، شرک بولنے والے بھی ہیں، نہیں شرک بولنے والے بھی ہیں، درگاہ کو ماننے والے بھی ہیں، نہیں ماننے والے بھی ہیں، ان لوگوں کا تو کھلے کھلے بول رہے ہیں درگاہ میں جانا شرک ہے، انہیں جا کے اتحاد کر رہے ہیں۔ کیا بے غیرت ہے یارو، ایسے سنی نہیں رہنا، بے غیرت سنی۔ سرکار نے ہم کو غیرت سکھائی ہے، اور امام حسین نے غیرت پہ قائم رہا۔ اگر اتحاد کرنا تھا تو میرے مولا میرے آقا حسین علیہ السلام یزید سے اتحاد کر لیتے تھے، یزید کو ٹھوکر مار کے 72 لوگوں کو میدان جنگ میں لا کر میرے آقا امام حسین نے وہ جرت کا درس دیا ہے کہ ہم تعداد کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم حق کو دیکھنے والے ہیں۔ ان کی اولاد ہیں حضور غوث اعظم دستگیر، اس لیے ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے، یہ چکر میں مت جاؤ آپ، ارے
ایس ایس ایسا کریں گی، نہ آر ایس ایس کرتی، نہ بی جے پی کرتی، سب کا بیان بچ جاتا. جو کرتے خواجہ کرتے، جو کرتے غوث اعظم کرتے. اچھے اچھوں کا باجا بجا دیے ہیں اولیاء اللہ. تمہاری کیا حقیقت ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ پیران پیر غوث اعظم کو دیکھ کے تھر کانپتے تھے. غوث اعظم وہ ہیں کہ بادشاہ کو بھی حکم دیتے تھے کہ آجا سیدھے راستے پر. مستنجد باللہ آیا، بڑا خلیفہ ہے عباسیہ دور کا، مستنجد باللہ کے دور کے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھیلیاں لے کر آیا، 10 تھیلیاں، ایک 1000 اشرفی کے تھیلیاں لے کر آیا. آ کے نظر پیش کرنے لگا، کہنے لگا حضور یہ نظر قبول فرمائیے. آپ بولے اٹھاؤ لے کے جاؤ. ارے یہ اللہ والے بادشاہوں کیوں مانتے؟ ہمارے تو سرکار بیرون ہے تو لکھا پلٹ کر سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی. تو جو ان کا نام لیتا وہ سلاطین کو نہیں دیکھتا، وہ منسٹروں کو نہیں دیکھتا، وہ لیڈروں کو نہیں دیکھتا. تو غوث اعظم کی شان کتنی اعلیٰ ہے. ان کے پاس بادشاہ آ کے، خلیفہ آ کے کہہ رہا ہے یہ نذرانہ لیجئے. آپ بولے اٹھا کے لے کے چلے جاؤ. اصرار کرنے لگا، نہیں حضور قبول کیجئے. بولے نہیں، اٹھا کے لے کے جاؤ، چلو لے جاؤ یہاں سے. بادشاہوں کو نہیں، سرکار غوث اعظم. لوگاں دیکھ کے آج کل کے چمچے کیسا دیکھے، ایک معاملی سڑے منسٹر کو دیکھ کے. اب ایک مردود جو ہے دورہ کر رہا، یہ جوڑو وہ جوڑو. تو کسی مفتی کو نہیں نکلا کہ یہ سب سڑکاں بند ہو گئے، بیمار ہم نظر نہیں آئے. ہاں اب جو ہے غریب بچی کی شادی یاد نہیں آ رہی، اب بیمارہ نہیں ہے، اب دواخانے نہیں ہیں، اب اسکول نہیں ہیں. ارے مردود کے استقبال میں اتنے جھنڈے، مزدور کے استقبال میں ساری سڑکیں. ارے محبوب کا جھنڈا اٹھا تو تکلیف کیا ہے تمہارے کو؟ سمجھو، آ جاؤ غوث کی غلامی میں. ہم سڑک پہ بیٹھ کے بول رہے تمہارے سے. مردودوں کا یہ احترام، محبوبوں کا احترام نے اللہ کر کے بتایا ہے آدم کو سجدہ کرا کے. کرنا تو میرے محبوبوں کا احترام کرنا، ان کے جھنڈے اٹھانا، ان کا عرس کرنا، ان کے صندل کا جلوس نکالنا، ان پر پھول نچھاور کرنا، ان پر چادر چڑھانا، یہی ان کا احترام ہوگا اور میں تمہیں پسند کروں گا. نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم بتاتے آؤ. یہ احترام تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خلیفہ وقت مستنجد باللہ 10 تھیلیاں اشرفیوں کے لے کے ٹھہرا ہوا ہے. عرض کر اللہ حضور قبول فرمائیے. آپ بولے اٹھا لے کے جاؤ، ہمارے کو تمہارے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بادشاہوں سے نذرانے نہیں لیتے، جاؤ. انہیں کہا عاجزی کرنے لگا، بہت ہی مجبور کرنے لگا. غوث اعظم جلال میں آ گئے، 2 تھیلیوں کو اٹھایا. کیا ہے اس میں تھیلیوں میں؟ اشرفی. اشرفی کس کی رہتی معلوم آپ کو؟ سونے کی. سونا دھات ہوتا، دھات. غوث اعظم نے اشرفیوں کو اٹھایا اور ایسا دبایا تھیلی کو، خون نکلنے لگ گیا. تھیلیوں میں سے خون نکلنے لگ گیا. سنو ظالموں، گنڈو، لینڈ گرابرو، لیڈروں، سنو غوث اعظم کیا دے رہے ہیں تمہارے کو درس. کتنا ظلم کریں گے لوگوں پر، کتنے لوگوں کو مکانوں کو قبضے کریں گے، کتنی لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کریں گے، مجبور لوگوں کو کتنا ستائیں گے. ایسی پکڑ میں آئیں گے چھٹکارا نہیں ملے گا، کوئی چھڑانے نہیں آئے گا. غوث اعظم نے بادشاہ کو بتا دیا، دبایا تو خون نکلا. آپ بتاؤ دھات میں سے بھی خون نکل سکتا ہے کیا؟ اب غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جب غوث اعظم اشرفی میں سے، دھات میں سے خون نکال سکتے ہیں، وہ غوث اعظم ہماری زندگی کی کایا پلٹ سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے تو وہ غوث اعظم جو چاہے کر سکتے، جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے. ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے. بادشاہ کی تھیلیوں کو لے کے نچوڑا،
خون نکل گیا. بولے غوث اعظم اے خلیفہ بادشاہ, لوگوں پہ ظلم کر کے ان کے پیسے بٹور کے میرے کو نذرانہ لا کے دے رہا, تیری اتنی ہمت. یہ لوگوں کا خون چوس کے. آج کوئی لیڈر کو بولنے والا نہیں ہے, لیڈر اپنے گھر بھر رہے ہوئے, بس کلمے کی بنیاد پر دیکھو, کلمے کی بنیاد پر دیکھو. پہلے تو صحیح کلمہ پڑھ لے. ٹوپی پہننے کے پھرنے سے کچھ نہیں ہوتا, محبوبوں کے آگے جھکنے سے ہوتا ہے. آپ بھی سمجھ جائیے, ان کے پیچھے جا کے دوزخ میں مت جائیے. بادشاہ کو پکڑ کے کہا غوث اعظم نے, اور کہا یہ نذرانے لے کے جاؤ, یہ ظلم و زیادتی کے پیسوں سے ہم نظر قبول نہیں کرتے. تم نے غریبوں کا مال چوس کر ہمارے کو نذرانہ دے رہے ہیں. یہاں تو کروڑوں روپے سیٹ, یہ زمین کے پہ قبضہ, وہ زمین پہ قبضہ, وہ مکان پہ قبضہ, وہ یہ کسی کا نہیں ہے. سڑکاں دیکھو کیا حالت ہو رہی ہے, لوگوں کے پیٹاں خراب ہو جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھائی میں خبردار کر رہا ہوں آپ کو, آ جاؤ, ظلم کو چھوڑو, محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ. اخلاق پیدا کرو اپنے میں, انصاف سے کام کرنا سیکھو. اور آپ لوگاں بھی لیڈروں کی چمچہ گیری چھوڑو, یہ آپ کو مشرکانہ جلوس کا استقبال کرنے لگا دے رہے ہیں. سمجھ جاؤ, غوث اعظم نے نچوڑا, خون نکلا, کہنے لگے لے کے جا, یہ ظالمانہ انداز سے پیسے جمع کر کے میرے پاس لا رہا ہے, پیسے لے کے جا. اگر تیری نسبت سرکار سے نہ ہوتی, اگر تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد نہ ہوتا تو اتنا نچوڑتا, خون کی ندیاں بہ کر تیرے محل کو میں داخل ہو جاتی. بڑھا دیا. وہ شان ہے میرے غوث اعظم کی. اب بولو, اس شان کو ماننا کہ نہیں ماننا, جھنڈا اٹھانا کہ نہیں اٹھانا, 11ویں کرنا کہ نہیں کرنا. یہ پکوڑوں کی باتوں میں نہ کو آؤ آپ. برابر ہر گلی میں جھنڈا اٹھاؤ, ہر محلے میں جھنڈا اٹھاؤ, اپنے گھر پہ جھنڈا لگاؤ. یہ دور ایسا ہے, آفتوں بلاؤں کا دور ہے. نہ جانے کب ہمارے کنے بلا آ جائے. بلایاں پھر رہے ہیں, بلاؤں سے بچنا ہے تو غوث کے جھنڈے نیچے آ جانا ہے. اولیاء و اصفیاء زیر لیوائے دستگیر. اولیاء اور اولیاء اصفیاء بھی سرکار غوث اعظم کے جھنڈے تلے رہیں گے. وہ غوث اعظم کا جھنڈا ہے. اس لیے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ فرمایا انا جیلی محی الدین اسمی, کہ میں جیل کا رہنا والا ہوں. انا جیلی محی الدین اسمی, میرا نام محی الدین ہے, میں دین کو زندہ کرنے والا ہوں. جیل کا رہنے والا ہوں, میں جیل میں پیدا ہوا ہوں. انا جیلی محی الدین اسمی, وہ عالمی علی راس الجبالی, میرے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہے. یہ ہے غوث کا جھنڈا. ارے ٹنڈے, تیرے کو کیا سمجھ میں آئیں گا جھنڈا؟ کیوں آپ لوگوں کی بھی میرے کو شکایت ہے. آپ لوگ جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھتے, آپ لوگ جا کے ان کے مدرسوں کو چندہ دیتے, آپ لوگ جا کے بولتے اتحاد کرو اتحاد کرو. ہم ایسا اتحاد نہیں چاہتے ہیں. غوث کے غلاموں کے ساتھ, جھنڈا اٹھانے والوں کے ساتھ, کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والوں کے ساتھ, یا حسین کرنے والوں کے ساتھ, یا علی کہنے والوں کے ساتھ, یا صدیق اکبر کہنے والوں کے ساتھ اتحاد ہوگا. فاتحہ دینے والے درگاہ کے چومنے والوں سے اتحاد ہوگا. آیا بادشاہ غوث اعظم کے دربار میں آزمانے کے لیے. آپ تو بہت بڑے ولی ہیں. اگر آپ ولی ہیں نا, اب یہ موسم سیب کا نہیں ہے, آپ میرے کو سیب کھلائیے. میں نے غوث اعظم کو بولا, یہ تو غوث اعظم کے غلام بھی کر دے سکتے ہیں. غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگا, حضور آپ بڑے ولی ہیں نا, اب میرے کو سیب ہونا. وہ سیب کا موسم نہیں تھا. غوث اعظم نے یوں ہاتھ کیا, 2 سیب آ گئے. اب سننے کی بات ہے, سنو لیڈروں, گنڈوں, غیر سماجی عناصروں, پیرا پڑھ کے منسٹری حاصل کرنے والے, سنو.
لیڈر بننا آسان ہے، لیڈری چلانا مشکل ہے۔ ہمارے لیڈر امام حسین ہیں، ہمارے لیڈر غوث اعظم ہیں، ہمارے لیڈر خواجہ غریب نواز ہیں۔ دیکھو غوث اعظم نے یوں کیا، 2 سیب آگے آپ کے دستے مبارک میں، ایک سیب بادشاہ کو دیا، ایک سیب خود لیے، بولے کاٹو، بادشاہ بھی کاٹا، حضور غوث اعظم بھی کاٹے، بادشاہ کا سیب سڑا بدبو، غوث اعظم کا سیب خوشبودار۔ بادشاہ حیرت زدہ ہو گیا، سیب تو آپ کے ہاتھ میں آئے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے دیا، میرا سیب سڑا ہوا بدبودار اور آپ کا سیب خوشبودار بہترین عمدہ، یہ کیسے؟ ہاتھ تو آپ کا ہی لگا تھا، آپ ہی نے تو بگایا تھا۔ غوث اعظم نے بولے کہ میں نے تیرے ہاتھ میں دیا تھا، تیرا ہاتھ لگ گیا۔ کیوں لگ گیا؟ اس لیے تو ظالمانہ انداز سے حکومت کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ناانصافی سے کام لیتا ہے، تیرا ہاتھ لگ گیا تو سیب سڑ گیا، اور میں تو لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، اللہ اس میں خوشبو عطا فرما دیا۔ یہ پریکٹیکل بتا دیا غوث اعظم نے، پریکٹیکل ہے یہ۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم المطلب بڑے بڑے اولیاء اللہ ان سے گھبراتے ہیں، بڑے بڑے حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوائد الفوائد میں، غوث اعظم دستگیر کو ہر ولی مانتے ہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا جو غوث اعظم کو نہیں مانتا، کہ غوث اعظم کو ہر ولی مانتا ہے، ولی ہوتا ہی ہے غوث اعظم کو ماننے کے بعد۔ تو اس لیے حضور نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابدال کی جماعت گزر رہی تھی، ابدال کی، اولیاء میں یہ بڑا ممتاز مقام ہے ابدال کا، یہ ہوا میں اڑتے ہیں، ان کو ابدال کہا جاتا ہے۔ اولیاء کی ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، انہوں جا چاہے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ ابدال کی ایک جماعت اڑ رہی تھی، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں توجہ نہیں دیے، غوث اعظم کی خانقاہ سے گزر رہے تھے اور غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے، فوراً گر گئے، پورے ابدال گر کے تڑپنے لگ گئے۔ کیوں؟ کہ غوث کی خانقاہ کے اوپر سے کوئی نہیں گزر سکتا، وہ غوث اعظم کی خانقاہ ہے۔ میں اس لیے ابھی بھی وہابیوں کو موقع دے رہا ہوں، آ جاؤ، یہ جھنڈے کو مت بولو ورنہ دوزخ کے ڈنڈے پڑیں گے، یہ مت بولو 11ویں شریف کو، مت بولو فاتحہ کے خلاف، مت بولو درگاہوں کے خلاف، آ جاؤ، ابھی موقع ہے، ابھی دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ غوث اعظم کی خانقاہ کے اوپر ابدال بھی نہیں جا سکتے، تڑپ کے گر گئے، تڑپنے لگ گئے۔ غوث اعظم کو معلوم ہوا، نظر ڈالی غوث اعظم نے اور تمام ان کی ولایت سلب ہو گئی، ولایت ہی سلب ہو گئی۔ غوث اعظم وہ ہیں لوگوں کے احوال کو سلب کر لیتے ہیں، اس وجہ سے غوث اعظم نے کہا میں احوال کا سلب کرنے والا ہوں، میں لنگی تلوار ہوں، میرا گھوڑا کساوا ہے۔ وہ غوث اعظم کی شان ہے۔ ہاں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا محبوب ہوں، اے پہاڑوں پہ عبادت کرنے والوں، اے گرجاؤں میں عبادت کرنے والوں، اے چھپے ہوئے غاروں میں عبادت کرنے والوں، میرے پاس آؤ، خلعتیں یہاں سے ملتی ہیں، ولایتیں یہاں سے ملتی ہیں، درجات یہاں سے ملتی ہیں۔ اس لیے تو ہمارے بحرم سرکار نے فرمایا ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم نے ان کی پوری کیفیت روحانیت کو سلب کر لیا۔ خالی کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ خانقاہ کے اوپر سے جانا چاہ رہے تھے،
وہ بھی بے خیالی میں، توجہ نہیں تھی کہ ہم بغداد میں ہیں، غوث اعظم کی خانقاہ سے اڑنا ہے، مگر غوث اعظم وہاں جلوہ گر تھے، جیسے ہی جانا چاہے گر گئے، تڑپ گئے، تڑپنے لگ گئے، پوری کیفیت سلب ہو گئی، پوری کیفیت سلب ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ، اب تڑپنے لگے، غوث اعظم سے معذرت چاہی، معافی طلب کی، غوث اعظم سے عرض کرنے لگے ہم سے بھول ہو گئی، ابدال تم تو سڑے بگونے لے کے پھرنے والے ہیں، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے یار، ہمارا بچہ اچھا ہے تم سے تو، اور ان لوگوں جا کے آپ لوگ ان کی ہمدردی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے رشتہ داری کر رہے ہیں، ان کو بھائی بول رہے ہیں، اور ان کے جو ہے ان کو جو ہے نا اپنا دعوتوں میں بلا رہے ہیں، ان کی دعوتوں میں جا رہے ہیں، ارے وہاں اولیاء کی ولایت سلب ہو جا رہی، ابدال بہت بڑا مقام ہوتا ابدال اولیاء میں، آپ کو معلوم ہے ابدال کو بھی سرکار غوث اعظم مقرر کرتے ہیں، ابدالوں کو معافی چاہنا پڑا تو غوث اعظم نے نظر ڈالی تو پھر ان کی ولایت ان کو واپس کر دی، تو غوث اعظم جسے چاہے ولی بنا دیں اور جس کی چاہے ولایت سلب کر لے، غوث اعظم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چور آ گیا، کیونکہ غوث اعظم بھاری لباس پہنتے تھے، ہاں ایسا نہیں تھا، غوث اعظم بہت بھاری لباس پہنتے تھے، آپ کا نہیں بھی پیسہ ہے تو پہننا، وہ اللہ کا شکر ہے، ہاں سب دیکھئے بھی وہ پھٹی سائیکل پہ چڑھ رہے ہیں، کہیں کو بھائی اللہ آپ کو کار دیا، کار میں چلو، ہاں اچھے گھر میں رہنا، اللہ دیا نا، یہ ناشکری کرے تو اللہ پھر وہاں بتاتا، اس وجہ سے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں غوث اعظم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سنیے آپ یہ بات، ہاں سب کو بول رہا ہوں میں، کسی ایک کو نہیں بول رہا ہوں، کوئی بولے گا میرے کو بولے گا حضرت بولے، آپ تمام لوگوں کو ہے، غوث اعظم نے فتوح الغیب میں لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شیطان ملا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے شیطان تیرے کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے، تو انہیں بولا میرے کو سب سے زیادہ پسند ہاں وہ ہے جو نمازی ہے کنجوس ہے، نماز پڑھ رہا شریعت کا پابند ہے، کنجوس ہے، وہ انہیں پسند ہے میرے کو، اور جو گناہگار ہے سخی ہے انہیں پسند نہیں ہے، ارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کیا بات ہے، انہیں نمازی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، قرآن پڑھ رہا، حدیث پڑھ رہا، تیرے کو انہیں کہے، مگر انہیں کنجوس ہے، کیونکہ اس کی کنجوسی ایک دم اس کو کفر پہ لا دے گی، میری چال میں جلدی آ جائے گا، مگر یہ گناہگار ضرور ہے لیکن سخی ہے، اس کی سخاوت اس کو جنت میں لے کے چلے جائے گی، اس لیے خرچو 11ویں شریف کرو، ہمارے بزرگاں بولے لگاؤ 51 دیکھ، کرو سخاوت، ہر ایک کو کھلاؤ، اس لیے ہم یہ جلسے کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، ہاں غوث اعظم بھی لنگر کھلاتے تھے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، غوث اعظم کیا نہیں کر سکتے، کمرے میں بیٹھے ہوئے غوث اعظم، ایک چور گھس کے آ گیا، کیونکہ آپ بہت بھاری لباس پہنتے تھے، ایک دو مرتبہ خادم کو بھیجے کہ کپڑا لاؤ، خادم کپڑے کی دکان پہ گئے، جا کے بولے وہ بھاری کپڑا دو، تو کپڑے والا کیا بولا، انہیں بولا ہاں یہ کس کے لیے لے جا رہے، تو بولے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی منگایا، ہاں انہوں فقیر آدمی درویش آدمی بادشاہ نے پہنتا ایسا کپڑا پہن رہی، اتنا ہی بولا، اتنا ہی، خیر وہ کپڑا لے کے آ گئے، انہیں سرکار غوث اعظم پہ ڈاؤٹ کرانا، کیا بولا انہیں، بھئی اب جب سوچے تو انہیں تو یہاں عقل نہیں چلتی، عقل کی باتیں نہیں چلتی یہاں پہ، لوگ ہاں بولتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتا، بولا تمہاری عقل ہی کتنی ہے کتے کی، یہاں عقل نہیں چلتی، یہاں عقیدہ چلتا، نسبت چلتی، یہاں نہ کوئی